وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ یہاں میں چند فوائد اور چند ثمرات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں کہ اگر آپ وقت پہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو فوائد کیا ملیں گے۔ نمبر 1، جو شخص بر وقت نماز پڑھتا ہے باجماعت، وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص فجر کی نماز باجماعت اور وقت پہ پڑھتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، وہ اللہ کی ذمہ داری میں چلا گیا۔ لوگوں تم اللہ کی ضمانت کو خود نہ توڑا کرو۔ شیطان تو ہر وقت آپ کو اور مجھے ڈی ٹریک کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ ضمانت دیتے ہیں اس بندے کو کہ یہ بندہ اب کسی ٹینشن میں شکار نہیں ہونا چاہیے، اس کو شیطان کے شکنجوں، ہتھ کنڈوں، مصیبتوں سے آزاد کر دیا ہے۔ کس کو؟ جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اس ضمانت کو کون توڑتا ہے؟ کون یہ ضمانت ضبط کروا بیٹھتا ہے؟ جو نماز وقت پہ نہیں پڑھتا۔ اور صحیح مسلم کی روایت جو اس کے ساتھ ملانی چاہیے، حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز باجماعت نہیں پڑھتا سویا رہتا ہے، اصل میں شیطان اس کو تھپکی دیتا ہے اور ساتھ یہ لفظ بولتے ہیں، علیک لیل طویل، سو جاؤ، بہت لمبی رات ہے، یہاں تک کہ وقت گزر جاتا ہے۔ اور شیطان اس کے کانوں میں یورین پاس کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، کوئی عقل مند، کوئی دانش مند کیا کسی پلیدگی و نجاست کو پسند کرتا ہے؟ اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا صبح بر وقت، اس نے نماز نہیں پڑھی، سارا دن اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ خبیث النفس، چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑا اور عجیب سی کیفیت۔ جو وقت پہ نماز پڑھتا ہے اصبح طیب النفس، پاکیزہ انسان ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق اور اس کی باتوں میں تبسم۔ یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اصل میں اس نے وقت پہ نماز پڑھی اور باجماعت پڑھی۔ تو سب سے پہلا فائدہ، اللہ کی ضمانت اور امانت میں اللہ تعالیٰ کے ذمہ داری میں جانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ باجماعت اور بر وقت نماز ادا کریں۔ دوسرا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نماز بھی منافقوں پہ بھاری نہیں جتنی فجر اور عشاء کی نماز۔ بھلا کیوں بھاری ہوتی ہے؟ اس لیے بھاری ہوتی ہے، ظہر پہ سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آیا کہ نہیں آیا، اس کو اپنی پریزنس شو کرنی پڑتی ہے۔ عصر کے وقت بھی یہی ہے، مغرب کے وقت بھی یہی ہے، فجر کو کون دیکھے گا؟ اس لیے وہ اس میں داؤ لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عشاء کے وقت کون دیکھے گا؟ اندھیرے میں۔ اس لیے بزار کی روایت میں ایک نشانی بیان کی گئی ہے، منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ فجر اور عشاء کے وقت ان کے سر بھاری ہو جاتے ہیں، بوجھل ہو جاتے ہیں، ان سے اٹھا نہیں جاتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت طاقتور ہے۔ کیا طاقتور ہے؟ 2.5 کلو کا بلینکٹ اٹھا کے پیچھے کر کے مسجد نہیں آتا، طاقتور ہے؟ اس سے تو طاقتور 10 سالہ بچہ ہوتا ہے، 1 منٹ لگاتا ہے، سائڈ پہ کرتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ کون زیادہ طاقتور ہوا، یہ بچہ کہ یہ؟ تو آپ منافقوں کی صف سے نکل جائیں گے جب آپ ہر نماز کو بر وقت ادا کریں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تیسرا فائدہ، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے گھر بھی ایسا ہو، روشنی ہو، اپنا بھی گھر ہو، لائٹ چلی جائے، بندہ اٹھ کے چلتا نہیں، کہتا گر نہ جاؤں، کسی دیوار سے نہ ٹکرا جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اندھیروں میں نمازوں کی طرف جاتے ہیں ان کو خوشخبریاں دے دو، قیامت کے دن آپ کریے مکمل روشنیاں ہیں، مکمل روشنیاں ہیں، بالنور التام۔ یہ صبح کے وقت اندھیرے میں جاتے تو بندہ کہتا ہے نا اچھا اندھیرا ہے، نہیں، صحابہ جاتے تھے اور آج بھی نیک لوگ جاتے ہیں۔ تو تیسرا فائدہ جو ہے، مکمل روشنی انسان کو ملتی ہے، تو کب؟ جب وہ وقت پہ نماز پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا فائدہ یہ بیان کیا ہے، میں اور آپ ساری زندگی کسی کی منتیں کرتے رہیں، دعا کرنا، پتہ نہیں کوئی کرتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ان کی قبول ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن کتنا خوش نصیب ہے انسان جس کے لیے بغیر کہے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔
اور فرشتے گواہیاں دے رہے ہیں اللہ کے پاس جا کے، اور اللہ بھی فرشتوں کو گواہ بنا کے خوشخبریاں دے رہے ہیں، گواہ رہنا، جتنے چھوڑ کے آئے ہو نا نماز کے حالت میں تھے میں نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ فرشتوں کی گواہی، دعائیں اور اللہ عز و جلال کی بخشش کی بشارتیں ملتی اس کو ہے جو وقت پہ نماز پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں بھی ایک فائدہ بیان کیا ہے، اور آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے۔ پھر بیٹھ کے اس نے ذکر کیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، جب سورج نکل آیا اس کو حج اور عمرے کا اجر و ثواب نصیب فرما دیا جاتا ہے۔ یہ کس کو حاصل ہوگا؟ جو نماز با جماعت پڑھے گا، پھر اٹھ کے وہ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ تو اللہ عز و جلال نے نماز با جماعت کے ساتھ ایک حج اور عمرے کے ثواب کو معلق کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور خوشخبری سنائی، جو فجر کی نماز با جماعت پڑھے گا اس سے پہلے ظاہر 2 رکعتیں بھی پڑھے گا، 2 رکعتیں جو فجر سے پہلے انسان پڑھ لیتا ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے یہ بہتر ہے۔ صرف لاہور فیصل آباد سے بہتر نہیں ہے، کس سے ہے؟ دنیا وما فیہا سے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی کی فجر کی رکعتیں رہ جائیں تو اس کا نقصان کتنا ہوگا۔ اسی سعید بن عبدالعزیز جب ان کی جماعت نماز با جماعت رہ جاتی تو بیٹھ کے رونے لگ جاتے، لوگ پوچھتے کیا ہوا؟ کہتے ابھی کچھ نہیں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے جس کی عصر کی نماز با جماعت رہ جائے اس کا نقصان اتنا ہوا ہے، اہلہ و مالو، جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہیں سب مارے گئے اور جتنا بھی مال ہے سب برباد ہو گیا۔ وہ زندہ کیسے رہے گا؟ نہ اس کا مال بچا، نہ اس کا کوئی تعلق والا بچا۔ اس لیے اس طرح کی ناکامیوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بر وقت اور با جماعت نماز ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور فائدہ بھی بیان کیا۔ صحابی کہتی ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے 14ویں رات کا چاند تھا اس کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو قیامت کو تم اپنے رب کا بھی دیدار اسی طرح کرو گے۔ لا تضامون فی رؤیتی، جس طرح چاند بالکل صاف اور واضح نظر آ رہا ہے تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی، رب کا دیدار بھی ایسے ہی ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اگر یہ رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو کبھی شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ کرنا کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے تمہیں نماز سے روک نہ دے، تو وقت پہ فجر کی نماز پڑھ لینا اور وقت پہ مغرب کی نماز پڑھ لینا، یہ دیدار تمہیں نصیب ہو جائے۔ کس طرح دیدار اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوگا؟ جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو نماز با جماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔